السلام علیکم محترمی مکرمی، یہ جو شرک ہے اس کے متعلق یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی جو سزا بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے، تو یہ اس حقیقت کا بیان ہے کہ یہ جرم ناقابل معافی ہے. یعنی جرم کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کا کوئی میرٹ نہیں ہے کہ اسے معاف کیا جائے. یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. قرآن مجید میں دیگر مقامات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو لوگ ناقابل معافی جرائم کا ارتکاب کریں گے انہیں معاف تو اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کی رحمت جس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے یہ کرے گی یا کر سکتی ہے، اس کا رائٹ رکھتی ہے کہ خود جہنم کو ہی ختم کر دے. نتیجتاً جب مقام عذاب نہیں رہے گا تو عذاب بھی نہیں رہے گا، گویا کہ وہ سب لوگ فنا ہو جائیں گے جہنم سمیت. تو یہ خدا کی رحمت جب بھی ہوگا اور اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوگا. جو بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ تو بیان قانون ہے کہ یہ جرائم ناقابل معافی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا پرسنل مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ الغنی ہے، بے نیاز ہے. انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے نہیں کی جائے، ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے نہیں کیا جائے، انہیں مانا جائے نہیں مانا جائے. یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، انہیں ضرورت بھی نہیں ہے، تو انہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس سے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخری درجے کی اخلاقی بے حسی ہے. یعنی ایک ہستی نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے. ہمارا رواں رواں اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا مقروض ہے. ہماری ایک ایک سانس، دل کی ایک ایک دھڑکن، ہماری ہر طاقت، صلاحیت، اعضاء، قوا، روح، جسم، ہمارے اندر ہمارے باہر، زمین سے لے کر آسمان تک ہر جگہ نعمتوں کے انبار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لگا رکھے ہیں، اور ہم جواب میں پلٹ کے اس درجے کی بے حسی کا مظاہرہ کریں تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ اخلاقی بے حسی کی آخری حد ہے. اس سے زیادہ پستی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی لوگ اس معاملے کو اس پہلو سے دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ اخلاقی مسئلہ ہے. لوگوں کو سب کے حقوق نظر آتے ہیں. حقوق کیا چیز ہے کہ جس کا جو رائٹ ہے اس کو دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کا رائٹ یہ کہ اعتراف کیا جائے، جو اس کا ہے یہ مانا جائے کہ یہ اس کا ہے. جب نعمت اس کی ہے تو شکر بھی اس کا ہونا چاہیے. نعمت اللہ کی کھاتے ہیں، شکر دوسروں کا ادا کرتے ہیں. یہ اخلاقی بے حسی کا آخری مقام ہے. اس کی سزا ہے جو بیان ہوئی ہے کہ یہ اس درجے کا بڑا جرم ہے کہ ناقابل معافی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ظاہر ہے. حضور کی آپ نے مثال دی، حضور کیا پوری انسانیت، پوری مخلوق جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک جز بھی نہیں ہے. تو میں نے بتا دیا کہ قرآن میں 2 مقامات پر انہوں نے سورہ ہود اور سورہ نام میں یہ شکل بتا دی ہے کہ کیا چیز ہے جو ان کی رحمت سے متوقع ہے کہ بندے کو تو وہ معاف نہیں کریں گے. یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے، لیکن ان کی رحمت اس مقام عذاب کو ہی ختم کر دے گی. تو یہ ایک امکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، اور یہ ان کی مشیت ہے، وہ جب چاہیں جس طرح چاہیں اس پہ عمل کریں.